چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان آج کر دیا جائے گا۔ ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ہم سب کا مقصد ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانا ہے۔ بھارتی بورڈ سمیت تمام بورڈز اور آئی سی سی کو دعوت نامے دیے ہیں۔ صحت پار ایسے لوگ ہیں ایک پتھر بھی لگے تو تنقید کرتے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کا کام بر وقت مکمل ہونے سے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے۔ وزیر اعظم 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ اپر کرم بوشہرہ میں قبائل میں فائرنگ کا تبادلہ، گولی لگنے سے ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر سید منان زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ کے کمشنر ہاؤس میں جرگہ۔ چیف سیکرٹری کے پی نے کہا کہ آج کا واقعہ جرگے کو خراب کرنے کے لیے ہے۔ کسی شرپسند کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ اسلحہ جمع کرانے میں تعاون کریں۔ ایک فریق نے اسلحہ جمع کرانے کا لاہ عمل دے دیا۔ مشیر اطلاق خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا آج بھی نفرت کے جراثیم پرورش پا رہے ہیں تو جرگہ بیکار ہے۔ نفرت ختم نہ ہوئی تو جو خون بہا ہے اسی طرح ہوتا رہے گا۔ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، 9 مئی کو احتجاج ہوا۔ دونوں واقعات کے سویلنز میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سویلنز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیل کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ملک کے کچھ صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سویلنز ہی ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایچ خواجہ کے وکیل نے دلائل میں کہا ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں، 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں۔ سویلینز ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ چیف جسٹس سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی ملاقات، اہم عدالتی امور زیر غور آئے۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق اولوف سیکوگ کا پاکستان کا دورہ۔ چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات میں یورپی نمائندہ خصوصی نے عدلیہ کی سالمیت پر گفتگو کی اور انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نمائندہ خصوصی ای یو نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صوبائی وزیر رمیش اروڑا سے بھی ملاقات کی۔ سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹ لاز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ بل کے مطابق جامعات میں 20 گریڈ کا افسر، سول سوسائٹی کے نمائندے اور ادیب دانشور بھی وائس چانسلر بننے کے اہل ہوں گے۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم ارکان کا احتجاج اور نعرے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا بل پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے۔ سندھ اسمبلی نے سول کوڈ ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کی پردہ پوشی کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ 10 روپے کے 12 ترجمان بیانات دے رہے ہیں۔ ننھے منھے ترجمانوں کی آپس میں ریس لگی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس 5 منٹ کے گانے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی پوری فلم ہے۔ عوام 27 دسمبر نہیں بھولے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کہ بھتہ خوری نہیں ہوتی، کہ ایس پی سی اے، ایم ڈی اے، کے ایم سی پارکنگ مافیا بھتہ نہیں لے رہی۔ صوبے میں ہر ادارہ، ہر محکمہ بھتہ لے رہا ہے جو متعلقہ وزیر تک جاتا ہے۔ علی خورشیدی اچھی طرح جانتے ہیں خوف کا بت بلاول اور ان کی جماعت نے توڑا۔ اپنی جماعت کے ماضی پر ذرا لب کشائی کی ہمت کریں۔ ترجمان بلاول بھٹو بیرسٹر مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا 3 دہائیوں کے ظلم، قتل و غارت گری پر مبنی فلم کراچی کے شہری خوب جانتے ہیں۔ کراچی کے شہری فیکٹریوں میں معصوم نوجوانوں کو جلانے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب کراچی میں بوری بند لاشوں، بھتہ خوری کے سیاہ دور کا خاتمہ ہو چکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 10 مجرموں کی سزا معطل کر دی۔ 25,000 کے مشترکوں کی عوض ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایف بی آر اینڈ لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل ووڈا کے الزامات کی تردید کر دی۔ کہا افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ کسی نے دھمکی نہیں دی، فیصل ووڈا الزامات کے ثبوت دیں۔ ان لینڈ ریونیو ایسوسی ایشن کا کہنا ہے سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی۔ افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں۔ افسران کی عزت و وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ بے بنیاد بیانات، الزامات سے ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
امریکہ سے نوجوان کی محبت میں پاکستان آئی خاتون آج رکشے میں بیٹھ کر کراچی میں گھومتی رہی۔ رمضان شیپا اور ان کی ٹیم امریکی خاتون کے ساتھ رہے، فرمائش پر برگر بھی کھلایا، لیکن آخر میں ان کی بس ہو گئی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ حکومت $1,00,000 دے دے تو وہ شوہر کو تلاش کر کے اس کے ساتھ دبئی چلی جائے گی۔ امریکی خاتون کے بیٹے کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ رابنز کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ ذہنی مریض ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے۔ وہ ایک شخص اور اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھی، انہیں 2 ہفتے بعد واپس آنا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی ڈرون حملہ، بچہ شہید۔ اسرائیلی جارحیت سے 1 ماہ میں شہید بچوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ کل ہوگا۔ حماس نے 3 یرغمالیوں کے نام اسرائیل کو دے دیے۔ اور ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر اور CEO سلمان اقبال، قبول ہے کہ CEO زین ملک نے دستخط کیے ہیں۔ سلمان اقبال نے کہا کہ صرف رشتہ نہیں، باقی سہولتیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق اولاف سکوک کا پاکستان کا دورہ۔ چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات میں یورپی نمائندہ خصوصی نے عدلیہ کی سالمیت پر گفتگو کی اور انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نمائندہ خصوصی EU نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صوبائی وزیر رمیش اروڑا سے بھی ملاقات کی ہے۔ موجودہ سیاسی بحران کے ذمہ دار سکندر سلطان راجہ ہیں، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی کے لیے میرے خط کا وزیر اعظم نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پیکا ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں، حکومت آزادی رائے پر قدغن لگا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی والے پیکا قانون کے خلاف باتیں کرتے تھے لیکن اب خاموش ہیں۔ پاکستان میں آزادی صحافت یا آزادی کی بات کرنے کا معاملہ ختم ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے جیانگ زیڈونگ کو چین کے سال نو کے مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا امید ہے نیا سال دونوں ملکوں کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا، پاک چین دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے متنازع پیکا ایکٹ پر فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ وفاق سمیت دیگر فریقین کو نوٹس، 3 ہفتوں میں جواب طلب۔ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے، فریقین کا جواب آنے دیں، پھر حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ کریں گے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ پریس کلب، یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ صحافی سیاہ پٹیاں باندھ کر تقریبات کی کوریج کر رہے ہیں۔ سکھر، نواب شاہ، خیرپور، لیاقت پور اور کنپور سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ صحافی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پیکا آرڈیننس صحافت پر قدغن لگانے کے برابر ہے۔ صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کو ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ واشنگٹن فضائی حادثے میں تباہ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکسز دریائے پوٹومیک سے مل گئے۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی، جس کے مطابق حادثے کے وقت ریگن ایئرپورٹ پر معمول کا عملہ موجود نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشنز پر کام کر رہا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے مسافر طیارے کا رن وے آخری لمحے میں تبدیل کرایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ حادثے میں 67 لوگ لقمہ اجل بنے۔ مرنے والوں میں پاکستانی نیاد اسرا حسین نامی خاتون بھی شامل تھی۔ انہوں نے حادثے سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر کو طیارہ لینڈ کرنے کا پیغام بھیجا تھا۔
work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going, I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एविएशन अथॉरिटी और मिलिट्री को तैयारा हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा एविएशन जहनी मरीज और नफ्सियाती अफराद को नौकरियां देती है, जो साबिक सदर बाइडन की पॉलिसी है। बेहतरीन विजन रखने वाले लोगों को कुछ नजर नहीं आया। हेलीकॉप्टर तैयारे से जा टकराया। मौसम साफ था, लाइट्स भी ऑन थी, हादसे से बचा जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सहाफी के सवाल पर बोले, मेरे पास कॉमन सेंस है जो अक्सर लोगों में नहीं। हादसे में कोई जिंदा नहीं बच सका। वजीर दिफा पैट हेग्सेथ का कहना है, फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था, इस दौरान गलतियां हुई। पेंटागन ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाकये को 9/11 के बाद सबसे बदतरीन फजाई हादसा करार दिया जा रहा है। लाहौर के करीब शालीमार ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ड्राइवर गफलत का मुरतकिब करार। डीएस रेलवे का कहना है कि एसओपीज के मुताबिक शाहदरा के करीब ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर होना थी। ओवर स्पीडिंग के बायस ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर की नजर गैजेट पर होती और वो बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। शाहदरा के करीब ट्रेन की 3 बोगियां डिरेल होने से लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर रावलपिंडी और लाहौर नारोवाल ट्रैक पर आमदरफ मुअत्तल हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। रुकन वाटर कमीशन ने कहा, रोडा को महकमा जंगलात से 6000 एकड़ जमीन मुंतकिल हुई। 2022 से अब तक सिर्फ 192 एकड़ जमीन पर डेवलपमेंट हुई। अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत पंजाब ने रोडा को जमीन क्यों ट्रांसफर की। आखिर में इस जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज ही बननी है। ये जमीन महकमा जंगलात वापस ले और खुद इस पर काम करे। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रोडा हुकाम आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फ़िज़ाइया के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क फ़िज़ाइया के तरक्की इस सफर में अहम संगमी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक फ़िज़ाइया और इसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की और इस मंसूबे की बेमिसाल मुद्दत में तकमील को सराहा।